आंखें बंद, दिल जाग रहा था। अल्लाह ने जबरील अलैहिस्सलाम को 70,000 नूरी फरिश्तों के झुरमट में भेज दिया कि जाओ मेरे नबी को मेरे पास ले आओ। जबरील हाज़िर खिदमत हुए, अर्ज़ की मालिक दस्तक दो, फरमाए नीले सांस भी आहिस्ता कि दरबार नबी है। छत पे चढ़ो, छोटा सा सुराख करो और उस सुराख से अंदर दाखिल हो जाओ। जबरील के 600 नूरी पर है, एक पर खोले जमीन और आसमान को ढांप ले। आज दुनिया वालों को तालीम देंगे कि जब बड़ों के पास आओ तो बड़ा बन के नहीं, छोटा बन के आया करो। सिमट के आए, जबरील कदमों में खड़े हैं। अर्ज़ की मालिक क्या हुक्म है? फरमाया या जबरीलु कब्बिल कादमै है। उलमा तशरीफ फरमा है कब्बिल बाबे तफ़ईल से है और ये कसरत माखज़ को चाहता है। कब्बिल कादमहु वाहद का सीगा नहीं, कादमै है तस्निया का सीगा है। यहाँ एक कदम की नहीं, दोनों की बात की है। एक बार का नहीं, बार बार का तकाजा है। जबरील मेरे नबी के कदमों से लिपट जाओ, इन कदमों के बार बार बोसे लो। काफूरी होंठ, ठंडे होंठ मेरे नबी के तलवों से मस है। मेरा विजदान कहता है आरज़ू जरूर मछली होगी कि अल्लाह अभी तेरा नबी बेदार ना हो, मैं जी भर के इन कदमों के बोसे तो ले लूं। न जन्नत की कलियों में देखा मजा जो मोहम्मद की तलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की। यहाँ अजाला करता चलो, कुछ लोग कहते हैं जबरील उस्ताद है। ओ भाई, ये एजाज उस्ताद का है या शागिर्द का? बेटा बाप के पांव चूमे, एजाज किसका? शागिर्द उस्ताद के पांव चूमे, एजाज किसका? शागिर्द का है भाई। तो जबरील मेराज की शब हुजूर के कदमों में है और पांव चूम रहे हैं। ये एजाज जबरील का है कि हुजूर के पांव चूम रहे हैं। हुजूर बेदार हुए, अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। और भाई मुझे बताइएगा, जिन्हें इज्जतें मिलती अल्लाह आजमाता है ना। हुजूर अभी आए नहीं, शिकमे मादर में है, बाप नहीं। 6 साल की उम्र में माँ नहीं, 8 साल की उम्र में दादा नहीं। आमुल हुज़्न, शैब अबी तालिब, मक्के के तल हरवैये, ताइफ के पत्थरों के बाद आज हुजूर की खिदमत में जबरील रब का संदेशा लेके आए कि अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक है। तो क्या कलेजे में ठंड नहीं पड़ गई होगी? तो फिर शक्के सदर हुआ। वो तफसील से वाक़या आपने उलमा से सुन रखा है, मैं अजमालन तस्करा करके बात आगे बढ़ाऊंगा। तो हुजूर फिर बुराक पे तशरीफ फरमा हुए। यहाँ ज़रा 2 लम्हों के लिए ज़रूर रुकिएगा। जब हुजूर बुराक पे बैठे तो हुजूर की मुबारक चश्मान से आंसू जारी हो गए। हुजूर को उम्मत याद आ गई। यार हुजूर ने इस उम्मत से बड़ी मोहब्बत की है, आए रहे। जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होने लगे तो उस वक़्त भी लबों पर इस उम्मत के नगमे थे। फजल बिन अब्बास कहते जब हुजूर को मरकज़ नूर में उतारा गया ना, तो मैंने देखा लब हरकत में थे। कान करीब करके सुना तो हुजूर उस वक़्त भी फरमा रहे थे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। आज़ाब की आयतें उतरी, रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमे सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद हुजूर किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ न लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, हत्ता कि तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास, गलियां उजड़ गईं। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते हैं शर्म मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। वो यसरब था, बीमारियों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख देता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की ज़ियारत की, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना मीठा नाम, हाँ इतना मीठा नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ मैं जानता हूँ इतना जरूर। वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सला है। वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है, शाम भी रोता है। वो कहता मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई। साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रो के कह रहे हैं अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तख़य्युलात में गोता लगे ना जवान, तो 2 लम्हों के लिए मैं और आप उस गार में खुद को खींच के ले चले। एक जानिब खुद को खड़ा करें और एक जानिब मोहब्बत की बिछी कायनात देखें। मोहब्बत कहते हैं अमल आसान करती है, मोहब्बत दावा अमल दलील। ये जो नारे हम अलामते, नाराज न होइएगा, खोखले हो चुके। हुजूर ने हमें इतना प्यार दिया यार, हमने उसके सिले में क्या दिया? इंतहाई माजरत से कहूंगा, हमने चौक चौबारे आबाद किए, हमने जवानी को फटों की जीनत बनाया। हई आदत सलाह की सदाएं 5 वक्त फिजा में गूंजती, कान पे जू तक नहीं रिंगती। वाइज नसीहत करे तो हम गफलत की पट्टी ना उतारे। हम तो किसी को आखिरत की बात सुनाए तो लोग कहते हैं मौलवी अपनी तकरीर अपने पास रख, शबाब हमेशा रहेगा, उम्र के साए नहीं डलेंगे, मौत की हिचकियां नहीं लगेंगी, खुदा की कचहरी में पेशी नहीं होगी। लेकिन दोस्त मैं कहता हूं कभी आसमान की छाती पे चमकता आपने चांद देखा है? ये एक सूरत में नहीं होता दोस्त, ये कभी कमर होता है, कभी बदर होता है, कभी हलाल होता है। और भाई हमें इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। यहां जो आया है वो जाने के लिए,
جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے، کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ اور یار ہم سب نے اپنی اپنی باری پہ شہر خاموشاں کو آباد کرنا ہے، اور یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، موتی خاک میں مل جائے۔ اور بھائی کسی کو خبر ہے، وہ پیار تو تقاضے چاہتا ہے، اور آج میری اور آپ کی حالت، ناراض نہ ہوئیے گا، بحیثیت امتی ہماری حالت مردنی ہے، اخلاق کھوکھلے ہیں، ہم فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے ہیں، جوان ہیں تو چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے ہیں تو بگڑ بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ۔ یہ ہمارے تیور یار رسول اللہ نے اتنا پیار دیا، ہم نے کیا کیا یار؟ ہم کہاں کھڑے؟ ہم نے چوک آباد کیے، ہم نے چوبارے آباد کیے، ہم نے چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کی، ہم نے رقص و سرود کی محفلیں سجائی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محبت تو عمل مانگتی ہے۔ 3 دن میرے رسول رو رو کے امتی امتی کے نغمے بولے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور 3 دن جدائیوں میں گزار دیے، مہربانی فرمائے، مدینہ اداس ہے، بلال تڑپ رہا ہے، اداسی مٹائیے۔ حضور فرماتے اتنی دیر تک ابو بکر میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ مجھے راضی نہیں کر دیتا۔ سنیے گا دوست، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی تو آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھی، صحابہ پیچھے ہٹے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کرتے ابو جی دیکھیے گا بیٹی آئی ہے، دیکھیے ابا جان جگر کا ٹکڑا آیا ہے، دیکھیے گا ابا جان جس کے لیے مسند بچھاتے تھے فاطمہ آئی ہے۔ لیکن حضور بیٹی کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے۔ جب حضور سجدے سے سر نہیں نہ اٹھاتے تو پھر سیدہ اپنے مالک سے کہتی مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ عرض کی مالک پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم بھی تو آ جاتا ہے۔ کہا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، جوانوں کو حرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی۔ رومی کہتے ایک صدا اٹھی، پس ندا آمد ز یزدہ کائے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، گر طلب کر دی زمین و آسماں، جملہ بخش دے مجدر یک زماں۔ فرما جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے۔ محبت تقاضا چاہتی ہے بھائی، کیوں ہم ان تقاضوں کو بھول گئے؟ تھوڑی زندگی ہے، ایک بار آئے ہیں، نہیں آنا دوبارہ، اور جانے سے پہلے یار کچھ ساتھ لے کے جائیں، وفا کی کہانی سنائیں، عمل کی راہوں پہ دوڑیں، خود کو تھکا دینے کے جذبے لے جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان سے دین سیکھا کرو۔ تو خیر بات آگے بڑھا لیتے، حضور براق پہ بیٹھے، امت یاد آ گئی، مسجد اقصی تشریف لائے، نبیوں کو امامت کا شرف ملا، تو پھر نوری سیڑھی آئی، پھر فرشتوں کے پروں پر، پھر جبریل کے پروں پر، پھر رف رف، جہاں رف رف رکا وہاں سے حضور فرماتے آواز آئی پیارے احمد قدم اٹھائیے۔ میرے نبی فرماتے میں نے ڈرتے ڈرتے جھجکتے جھجکتے ایک قدم اٹھایا۔ سفر کتنا طے کیا؟ جتنا 5 مراحل میں کیا، ایک قدم اٹھاتا ہوں تو اتنا سفر طے کر لیتا ہوں۔ آواز ایک بار نہیں، 10-20 بار نہیں، 70,000 مرتبہ آواز آئی۔ حضور قدم اٹھاتے گئے، قرب خاص میں پہنچے، رب نے فرمایا محبوب آپ کو کس چیز سے مشرف کیا جائے؟ تو حضور نے عرض کیا کہ اللہ میری آرزو ہے کہ تو مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی، وہاں مکاشفات بھی ہوئے، وہاں امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ بھی ملا۔ میں اب اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ وہاں راز کی باتیں ہوئی تو وہ راز کی باتوں میں ایک بات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچی۔ اما عائشہ فرماتی دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور اختیار دیتے جو مانگو گی عطا ہوگا۔ عرض کی حضور اگر آپ مجھے مشورے کے لیے اجازت دے دیں کہ میں والد گرامی سے مشورہ کر لوں کہ حضور سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے آ کر کے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا، حضور آپ فرماتے بیٹا حضور سے عرض کرنا خلوت خاص میں جو راز و ریاض کی باتیں ہوئی، ایک بات ارشاد فرما دے، وعدہ لے لیا کہ مجھے بھی بتانا ہے۔ حضور سے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے والد گرامی کو بتایا تو سیدنا صدیق اکبر رونے لگے، کہا باجان یہ تو خوشی کی خبر ہے۔ آپ فرماتے بیٹا دوسرا رخ بھی دیکھو، جو ٹوٹا دل جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آج ہماری زبانیں معذرت سے بھائی زہر اگلتی ہیں، کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے۔ فخر سے نہیں بتاتے 30 سال ہو گئے بھائی سے کلام نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں یار کبھی ماضی کے دریچوں میں بچپن اور وہ بچپن کی حسین یادیں، انگلی تھام کے چلنا، ایک دوسرے کے لیے دیوار بن جانا، ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک بستر میں گھس جانا اور جپھی لا کے سونا، یار یاد نہیں آتا؟ وہ پیار کی کہانی کہاں گئی یار؟ آج بھائی بھائی کے لیے
सीने में कोई जज्बात नहीं रखता। भाई को देख कर के बाज भाई तो देख कर नफरत से थूक भी देते हैं और फखर से आज कहते हैं कि थूक के चटता भी नहीं। 30 साल हो गए भाई ने भाई से कलाम क्यों नहीं किया? बच्चों पे झगड़ा हुआ, 1 इंच दीवार रखने पे झगड़ा हुआ, तो फिर सारी जिंदगी भाई ने भाई से कलाम ना किया और फखर से लोगों को बताता है कि मैंने उसके बाद कभी भाई का मुंह भी नहीं देखा, मर गया तो उसकी कब्र पे मट्टी डालने भी नहीं जाऊंगा। हमने ऐसी नलायक औलाद भी देखी भाई, जिसने अपने बूढ़े बाप को कहा अब्बा जी मरना जीना खत्म, आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा, मैं मर गया तो आप मेरी कब्र पे ना आइएगा। और हमने ऐसी नलायक और सफाक औलाद भी देखी कि बाप का लाशा घर में पड़ा है, मोहल्लेदार कह रहे पुत्र जा जांदी वारी प्यो दा मुंह वेख लै, उसको कंधा दे दे, उसकी कब्र पे मट्टी डाल, 2 आंसू बहा। वो कहता वादा किया था अब्बा से, अगर मैं मर गया तो आप ना आइएगा, आप मर गए तो मैं नहीं आऊंगा। उसकी कब्र तक नहीं गया यार, 2 आंसू नहीं बहा सका। क्या दावरे माशर को ये नलायक उदास सवाल सामना करेगी? माँ बाप को देहातों में छोड़ा, खुद शहरों में चले गए, सदका खैरात खाने पे मजबूर हुए, भीख मांगने पे मजबूर हुए। आपने अलग जिंदगी गुजारी, शौक से गुजारो, अफामो तफीम से। कायल करो अपने माँ बाप को, नाराज करके बरादरी में परे, पंचायत में जलील करके क्यों अलग हुए? कभी भी अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा अगर हमारी वजह से इनकी आंखों में आंसू आए। हाँ, ना नमाज कबूल होगी, ना रोजा कबूल होगा, ना हज कबूल होगा अगर ये नाराज हुए। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह खिताब के लिए तो गया था, एक नौजवान जिसकी 18-20 साल उम्र, सर पे इमामा, सफेद जामा, चेहरे पर दाढ़ी का नूर। मुझे दोस्तों ने बताया कि सुबह लोगों को नमाज की दावत देता है। मेरे लबों पे और मेरे नेहा खाने कल्ब में बहुत सारी दुआएं कि आज का जवान तो चौक चौबारों में नजर आता है, लेकिन ये कितना सादतमंद है, लोगों को नमाज की दावत देता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी। मेरे साथ एक साहिब थे, उन्होंने सरगोशी की, कहते मौलवी साहब ये बाप का गुस्ताख भी बड़ा है, दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता, वडियां वडियां पगा मन इंसान बड़ा नहीं होता भाई, इंसान रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा बेटा ये तो बहुत ज्यादा चरब जुबान था। मुझे कहता मुझे भी बिठाओ, मेरे अब्बा को बिठाओ, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। खैर मैंने को 2-1 बातें जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी। मैंने कहा जा बेटा माजरत कर गया। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या बना? वो कहता ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ हूं। अब्बा ने सीने से लगा लिया है, आज सीने से लगो, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। हाँ, कल जिंदगी से रास्ता मांगोगे जवानों, जिंदगी रास्ता नहीं देगी। हमारी वजह से अगर इनकी आंखों में आंसू है, यारों को देखकर बाहें फैलाने वालों और बूढ़े बाप को देख के रास्ता बदल लेते हैं। यार कुंडा खड़का के जहां जी चाहता ले जाता है, बूढ़ी माँ बूढ़ा बाप तरले करते हैं, हम परवाह तक नहीं करते। कैसे माफ करेगा हमें अल्लाह? इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। कदर नेमत ज़वाले नेमत के बाद है। जब ये दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी औखी हो जाती है। मेरे चचा दोस्तों के हमरा बैठ के लूडो खेल रहे हैं, रात का टाइम, शादीशुदा है, तो दादी अम्मा उन्हें लेने के लिए आई तो चचा थोड़े से नाराज हुए, अम्मा मैं कौन सा बच्चा हूं, आप जाओ मैं आ रहा हूं। उनके दोस्तों में से एक असलम नाम का नौजवान था, उसकी आंखों में आंसू थे। कहा तुझे क्या हुआ? कहा यार सानू कोई नहीं आता कि पुत्र घर आ जा, और कोई दाहों में नहीं बैठेगा, और कोई उदास नहीं होगा, और कोई कुंडा नहीं खोलेगा, और इनके लिए तड़पा करो, इन्हें प्यार दिया करो, इनकी राहों में रहा करो। यार ये नाराजगी तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ नहीं करेगा। टूटे दिल जोड़ोगे तो जन्नत में जाओगे। और भाई भाई से नाराज है, और फिर भाइयों ने माजरत से कहूंगा नाराजगी संभाल के रखी। मैं भी देहात का रहने वाला हूं, और हमारे देहातों में ये नाराजगी इसलिए संभाली होती है कि नन्ही कली कल को खिल के बड़ी भी तो होगी ना, कल को इसकी शादी नहीं करनी, नई रिश्तेदारी होती है ना, तो रिश्तेदार भी तो सवाल कर दे इसका चचा क्यों नहीं आया, ताया क्यों नहीं आया। और लोग सवाल कर दो ये 20 साल इंतजार इसलिए करे कि ये आएगा मेरे पास, मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं ठुड्डे मार के घर से निकालूंगा। और ये 20 साल बाद अल्लाह की रजा के लिए माफी मांगने के ना। अगर अल्लाह की रजा का मामला होता तो इतनी देर 20 साल नाराजगी रहती ना। ये सिर्फ नाक बचाने के लिए 20 साल बाद भाई से माजरत करने गया, और वो 20 साल इंतजार में है कि मैं बदला लूंगा, और वो बदला लेता है, जलील करता है। वो बरादरी यात्री है, लोग जो है ना वो तरला करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। ना वो अल्लाह की रजा के लिए आए, ना इसने अल्लाह की रजा के लिए माफी मांगी। और हमने नाराजगी संभाल के रखी। और माजरत से भाई, माजरत से हमने लोगों को देखा कि बिस्तरे अलालत पे हैं, जिंदगी मौत से जंग है, सांसें टूट रही है। जो उधार सांसें बची है ना, औलाद को बैठा लिया। ये नहीं कहा मेरे भाई को बुला के लाओ, अपने चचा को लाओ, ताए को लाओ, बल्कि बाकायदा उस मौके पर अपने बच्चों को हम क्या नसीहत करते हैं? हम मरते वक्त भी कब्र में नफरतें लेके जाते हैं, और पीछे औलाद में भी नफरत छोड़ जाते हैं कि मेरी नसीहत है कि सारी जिंदगी चचा को मुंह नहीं लगाना, मैं मर गया तो अपने चचा को धक्के देके जो ना वो जनाजे से बाहर निकाल देना। और हम दुनिया से जाने लगे तो फिर भी नफरत लेके गए। हम दुनिया से रुखसत होने लगे तो औलाद आगे नस्लों में भी नफरत मुंतकिल करके
خدا کے لیے یار معاف کرنے والے جذبے پیدا کرو. میں ہاتھ جوڑ دوں گا, میں عار محسوس نہیں کرتا. اگر اس مجمع میں خدا نہ کرے کوئی بیٹا باپ سے ناراض ہے, اللہ کے لیے یار اپنے بوڑھے باپ کو منا لو, ماں کو منا لو یار. اس مجمع میں کوئی بھائی سے ناراض ہے, خدا کے لیے یار ہاتھ جوڑ دو, بھائی کو منا لو. اور بھائی مان ہوتے ہیں, بھائی بازو ہوتے ہیں. خدا کے لیے اس مجمع میں اگر کوئی دوست سے ناراض ہے, دوست بڑی دولت ہے یار. اگر کسی کے پاس دوست ہے, اچھا مخلص دوست ہے تو نعمت ہے اللہ کی. خدا کے لیے اپنے دوست سے معذرت کر لو یار. میں یہ بھی ہاتھ جوڑوں گا یہاں, اگر یہاں کسی کی بہن بھائی سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے یار اپنی بہن سے معذرت کر لو. لیکن ہم نے بہنوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم کیا. میں معذرت سے کہوں گا, دیہات کے رہنے والے نا, اور زمین کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم بیٹیوں کو تو ویسے ہی نکال دیتے ہیں نا. مجھے ایک صاحب نے کال کی, مول صاحب بہن تحفہ دے لے لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں نہیں بھائی, تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. کتاب کپڑوں کا جوڑا نہیں, اس کے حصے کی زمین ہے. اور دوسری پہلی بات تو یہ ہے, بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ, انہیں بھائی کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور دوسری بات, بہن کو ڈر بھی ہوتا ہے اگر میں نے حق مانگا تو یہ نفرت کا درس دے گا. پھوپھی نے منہ نہیں لانا, مر گیا تینوں میرے کار میں نہیں بڑھن دینا. یہ ہے ہمارے رویے. اور پھر ماں باپ جب تک زندہ ہوتے ہیں نا, تو ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ 15 دن بعد اداس ہو جاتے. داماد کا ترلا کرتے, پتر تو چھڑ جا, واپس ہم چھوڑ آئیں گے. ماں باپ مر گئے, دنیا سے چلے گئے, تو یہ ہمارے گھروں میں 6 ماہ نہیں آتی, ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائے تو ہمارے رویے دیکھ کے واپس چلی جاتی ہیں. انتہائی معذرت سے. غریب بہن ہو, معذرت سے بھائی منہ نہیں لگاتے. غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں. تیری جرت کی میں ہوئی, تو اپنی اوقات تے وے, تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. بہنیں ولی بنا دیتی ہیں بھائی, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے اٹھے رہتے ہیں ہر وقت. اور صوفیاء نے لکھا ہے جو اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں آنے دیتا. ہم نے تو بہنوں کو بھی دھکے دیے, ہم نے تو اپنے غریب بھائیوں کو بھی دھکے دیے, ہم نے تو اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی دھکے دیے, ہم نے تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے محبوب رشتوں سے بھی تعلق توڑے. اور ہمارے پاس تو کینچیاں ہیں یار, کاش کے سوئی دھاگے ہوتے, ہم کاٹنے والے بن گئے یار, کاش کے ہم جوڑنے والے بن جاتے. ٹوٹا دل جوڑو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور اگر دل توڑو گے تو سیدھا جہنم میں. یہ تحفہ معراج کی شب نماز کا نصیب ہوا. 50 نمازیں. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کی کہ میری امت تو 3 نہیں پڑھتی, تو یہ 50 بہت زیادہ ہیں, تو اللہ سے کمی کی درخواست. 9 دفعہ حضور گئے, 5 رہ گئی. تو عرض کی کہ حضور آپ دوبارہ جائیں, تو حضور فرماتے اب اللہ سے حیا آتا ہے. اور معذرت سے کہوں گا, یہ بات کرتے ہوئے بھی ہمیں کیوں نہیں خیال آتا, اور ہم یہ بات ویسے ہی مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ حضور ایک چکر لگاتے تو ہماری جان ہی چھوٹ جاتی. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. حضور نے امت کو نماز کا تحفہ دیا, ہم نے اس تحفے کی کیا قدر کی. معذرت سے ایک گھر میں 8 افراد ہے, سب پہ نماز فرض ہے. کتنے لوگ نماز کے لیے آتے؟ مسجد میں 1.5 صف بھی نہیں ہوتی. میں بالکل شکر گڑھ باؤنڈری پہ 0 پوائنٹ پہ ایک جگہ حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. اقبال جب اندلس گئے نا, کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, وہاں اقبال نے اسے اجڑا دیکھا تو اقبال پھونڈ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی صحیح مگر پلائے گا کسے, اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتا ہے وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, بر کے تباہی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی, رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ویران ہے اللہ کے گھر دوست. ایک گھر میں 8 افراد سب پہ نماز فرض, کتنے لوگ آتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی اپنی نمازوں کو شمار کریں تو کیا ٹائم لگے گا. ابھی انگلیوں کے پوروں پہ گن کے بتا سکتے ہیں ہم نے زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں. کسی کے پاس فجر, کسی کے پاس ایک جمعہ, کسی کے پاس ایک عید کی نماز, اور کچھ لوگ ایسے بھی جو فخر سے کہتے ہیں جمن تو لے کے ہون تک کبھی مسجد نہیں بڑھیا, سجدہ ہی نصیب نہیں ہوا. اور پھر یہ بھی ہے نا, ہم صبح سے شام اور شام سے صبح تک اس اولاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, 8 نہیں 18 گھنٹے کام. ہم پردیس کے دھکے بھی کھاتے ہیں. یہ خواہش کیا ہے کہ میرا گھر ہمسائے کے گھر سے بڑی گاڑی بھی چاہتے ہیں. بچوں کو دنیا کی ہر نعمت آپ نے ان کے قدموں میں ڈال دی یار. بڑا گھر بھی دیا آپ نے, بڑا بنگلہ بھی دیا, بڑی گاڑی بھی دی, اچھا موبائل بھی لے کے دیا. میرا سوال ہے بھائی, آپ نے اپنے بچوں کو اتنا کچھ لے کے دیا. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی بڑا گھر نہ بناؤ بھائی. ہم یہ تو نہیں کہتے جنگلوں میں جاؤ, بیابانوں میں جا کے حق ہو کے نعرے لگاؤ. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کوئی نہیں.
اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. اسلام کا یہ مزاج نہیں. او بھائی اسلام کہتا ہے اگر اللہ نے دولت سے نوازا بناؤ بڑا گھر، یہ خوش بختی کی نشانی ہے. بڑی گاڑی لو، یہ بھی خوش بختی کی نشانی ہے. آپ نے اپنی اولاد کو اتنا کچھ دیا دو. لیکن دکھ بھری کہانی یہ ہے، ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ یار آپ نے اپنے بچوں کو مصلی کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح کیوں نہیں دی؟ گھروں کی تلاشی لے تو ہر گھر میں ہر بچے کے پاس اپنا اپنا موبائل ہوگا، نہیں ہوگا تو مصلی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو معذرت سے کہوں گا تسبیح نہیں اس کے پاس ہوگی. ہم نے دیا ہی نہیں اپنی اولاد کو. آج رویے لوگوں کے دیکھ لو، ہم کسی کو نماز کی دعوت اسی نے کپڑے ہی نہیں پاک ہے. کپڑوں کی کہانی نہیں دوست، من گندے ہیں. لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ساڑھے صدی بھی پڑھا ہے جے، اور کچھ بے مہار اور بے لگام ایسے بھی لوگ ملتے ہیں. وہ کہتا مولوی بخشے گئے تسی بھی بخشے جہاں بڑیاں گلاں کر دینا. بھائی ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. اندھے کے ہاتھ میں چراغ ہو، چراغ کا کام راستہ دکھانا ہے. اندھا استفادہ نہیں کرتا، نہ کرے آپ کر لو. سادی کہتے ہیں نصیحت دیوار پہ لکھی، بات اچھی ہے وہ قبول نہیں کرتی، نہ کرے آپ کر لو. ہم نے مولوی کو لا کے کھڑا کر دیا، ہم نے پیر کو لا کے کھڑا کر دیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب چھڈو یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. ہم نے یہ بھی کہا مولوی صاحب ایک ڈبکی لگے گی اور جان چھوٹ جائے گی. یہ دریائے راوی میں ڈبکی لگانی ہے، چناب میں ڈبکی لگانی ہے. کہاں یہ آگ کا دریا ہے، دنیا کی آگ بے وفا ہے، یہ جلا کے خاک کرے گی. جہنم کی آگ تو جان بھی نہیں چھوڑے گی، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ ہی چسپاں ہو جائے گی. مسجد نبوی میں حضور تشریف فرما، ایک دھماکے کی آواز آئی جو ڈبکی کہتے ہیں نا. حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ جان تو یہ آواز کیسی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. آپ رہنمائی فرمائے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا. ایک ڈبکی کتنے سال کی ہوگی بھائی؟ 140 سال کی. آپ کی اس بستی میں کوئی ہے بوڑھا جس کی عمر 140 سال ہو؟ کبھی سنا ہو اتنی لمبی کسی نے عمر پائی؟ اور جس کے پاس 20 25 30 سال ہے وہ کہتا ہے کہ ڈبکی لگے گی اور چھان چھوٹے. 140 سال کی ڈبکی. اور جہنمی کو جہنم کی آگ سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے، چین کی نیند سو جائے. حسن سج کے سامنے کھڑا ہے، جوان 18 سے 32 سال، ایک جگہ میں نے پڑھا 33 سال جوانی کی ہے. جوان سامنے ہے، خود دعوت زنا دے رہا ہے. اس جوان نے اس جلتے چراغ پہ ہاتھ بڑھایا، تمازت ہاتھ کو لگی، کھینچ لیا. مخاطب ہو کے کہا اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ خود بھی بچ مجھے بھی بچا، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جنیا، حشر دیاڑے پھیر نہ کی حال ربا کی بنیا. ایک بڑھیا ایک اللہ والے کے پاس اپنے بچوں کی شکایت لائی، نالائق نماز نہیں پڑھتے، آپ کوئی تعویذ دے دو، دھم کر دو. تو آپ فرما دے میرا ایک سوال ہے، اچانک اس کمرے میں آگ لگ جائے جس کمرے میں تیرے بچے ہوتے، کیا کرو گی؟ کہا ممتا تڑپے گی، کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو آپ فرما دے بہن جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. ہم نے کہا ڈبکی لگے گی جان چھوٹ جائے گی، ہم نے کہا آئے گی تو ویکھی جائے گی، ہم نے کہا یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، ہم نے کہا مولوی بخشے گے ہم بھی بخشے جائیں گے. نقطۂ انجام کو تو پہنچنا ہے بھائی. کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، خونی پنجے سے بچ تو نہیں سکتی. سہولت پیدا کر رہی، پرواہ نہیں کریں گے، ایسی باتیں کر کے گزر جائیں گے، کیا آخرت کی سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ بے نمازی کو داور محشر کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا. اس دن تو اللہ حکم فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی چاہیں گے ساری زندگی نہیں مننی اللہ دی، آج بھی سجدہ کر لیے، لیکن دوست اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا، یوں کمرے اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی کہاں کھڑا ہوگا؟ قارون، حامان. آپ جانتے یہ کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. میں ڈسٹرکٹ منڈی باولدین ایک جگہ بیان کے لیے گیا، نماز کا ٹائم تھا، پہلی صف میں ہم کھڑے تھے. وہ کیا ساگر نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے. ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے. ہمارے ساتھ ذات کا ایک مسلی کھڑا تھا. مسلی سمجھیں جس کو ہم نیچ قوم سمجھتے ہیں، یہ کمی چودھری والی کہانیاں آپ سنتے ہیں. وہ ذات کا مسلی تھا. چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا اور کیا کہا کہ تیرے نال تو میری نماز بھی نہیں ہوتی. ہم کمی کے ساتھ کھڑا ہونا تو ہین سمجھتے ہیں، جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے ان کے ساتھ کھڑا ہونا اعزاز کی بات ہے. داور محشر قیامت کا منصب، اس کے سامنے بھائی رسوائی ہونا پڑے گی اگر یہاں سجدے نہیں ہوں گے. حضور کی خدمت میں خاتون نے عرض کیا نا کہ حضور مجھے پاک کیجئے. اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا نا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا، شوہر دیار غیر میں چلا گیا، اس دورانیہ قابو نہ رکھ سکی خود پہ تو بدکاری کا ارتکاب ہوا، حاملہ ہوئی، بچہ ہوا تو مارے شرم کے اس کو ذبح کر دیا.
اور اس کو پھر سرکے کے مرتبان میں پھینک دیا. یہ حضور سے اظہار کر یہ 3 گناہ مجھے حضور چین نہیں لینے دیتے. تو حضور 3 گناہوں کی سزا بیان کرتے. فرمایا تجھے رجم کیا جائے گا, تجھے قتل کیا جائے گا, تو نے گندا سرکہ بیچا, اللہ سے معذرت کر, گناہ کبیرہ کیا. دھیان سے سنیے گا, 3 گناہوں کی سزا بیان کی, اور بیان کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تو جس درد سے روتی ہوئی میرے پاس آئی, میں محمد تو سمجھا شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہوگی, شاید کہ تیری نماز عصر قضا ہوگی. کتنی قضا ہوتی ہیں بھائی, زندگی میں پڑھی کتنی ہے ہم نے. آج کی شب ہم دنیا کو اتنا ٹائم دیتے ہیں, آج تھوڑی دیر جب گھر جاؤ اور بستر پر لیٹو تو صرف 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو ماضی کے دریچوں میں پیچھے چلے جائیے گا. جب سے ہوش سنبھالا اب تک کتنی بار مسجد میں آئے, کتنی بار سجدہ کیا, کتنی بار دامن پھیلایا, کتنی بار اس کے حضور جھکے. ضرور سوچئے گا. سری سکتی ایک بہت بڑا نام. بیٹا چلا گیا جوان, دوران تدفین نماز عصر چلی گئی, سارا شہر افسوس کے لیے آیا. غم کی شدت کم ہوتی ہے جب غم بانٹنے والے ہو. تو آپ رونے لگے, آپ فرماتے بیٹا چلا گیا, سارے شہر نے افسوس کیا, میری نماز عصر چلی گئی, کسی نے بھی افسوس نہیں کیا. ہمیں کبھی افسوس ہوا کہ یار آج فجر نہیں پڑھی, افسوس کہ آج یار عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکے, باجماعت نہیں پڑھ سکے. تو جب گھر کے بڑے بے نمازی ہوں گے تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ دوستو, اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جائیں. بچوں کو نماز کی دعوت دو, لیکن خود تو پڑھو نا یار. اگر آپ کے پاس سجدے ہوں گے تو پھر سجدے گھر میں ضرور ہوں گے. بیٹیاں بھی مصلے میں جائیں گی, بیٹے بھی بچھائیں گے. یہ معراج کا تحفہ جو امت کے لیے رسول اللہ لائے, اللہ مجھے آپ کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں اللہ درس قرآن کی برکتیں بھیج دے.